ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم چیزوں کو ڈسکشن میں تو لے کے آ رہے ہیں، لیکن اب ہم نے چیزوں کے حل کی بھی ڈسکشن کرنی ہے. حل کیا ہے سر؟ کلائمیٹ چینج ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان متاثرہ ممالک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس کو کلائمیٹ چینج کا کور دے کے اپنی رسپانسبلٹیز سے آنکھیں بند کر کے تو بیٹھ سکتے؟ جی بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں. کالا باغ ڈیم اگر بن گیا ہوتا تو یہ سیلابی ریلے جو ہیں ان کا پانی محفوظ ہو جاتا اور کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال ہوتا، جیسے کہ فصلیں اگانا ہے، اور ہم فارسٹیشن کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے بھی تو پانی چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. اس لیے اب جو سیلاب آئیں گے اور جو نچلے علاقوں میں تباہیاں ہوں گی، اس کی ذمہ دار تو یہی قوم ہے جس نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا. وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے اس معاملے کو سیاست کی نظر ہونے دیا، اور آج نقصان ہو رہا ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے قوم اور اپنے لوگوں کا بہت بڑا نقصان کیا. جو ہمارا ملک ہے اس کے افراد ایک قوم ہیں، اور ان کو ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے. ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے، جو منصوبہ بندی ہے، وہ بھی سب کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے نا. صرف پہاڑی علاقوں کے لوگ کوئی علیحدہ لوگ تو نہیں ہیں. اسی طرح میدانی اور نچلے جو سمندر کے قریب کے علاقے ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں. تو اگر ہم درست. جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کریں گے اور اپنے نقصان کریں گے تو اس کا تو پھر کیا علاج ہے. ہمیں منصوبہ بندی جو ہے وہ دیکھ کر کرنی چاہیے. حالات نظر آتے ہیں، تمام دنیا کہہ رہی ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے، ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں ظاہر ہو کہ ہم واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اور یہ جو آنے والی آفات ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی تدارک بھی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو ہم نے نہیں کیا. جیسے ابھی یہ زونامی ٹریز کا جو معاملہ تھا اس میں بھی بہت بڑے ہم کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو یہ جو ابھی اس وقت آفات آ رہی ہیں یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غیر ذمہ دارانہ ہمارا رویہ رہا ہے. دریاؤں کے کناروں پر گھر بن گئے، بستیاں بن گئیں، آبادیاں بن گئیں، ٹورزم کہنے لگے کہ بہت پیسہ آ رہا ہے، اجازتیں دو لوگوں کو، اس سے بہت آمدنی ہو جائے گی. تو یہ خطرناک طریقے جو ہیں ان کو استعمال کیا پیسہ بنانے کے لیے. آج اس کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس وقت تو فی الوقت جو ضرورت ہے وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ سے اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. درست کہہ رہے ہمیں ہیں. دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پانی کو سٹور کر سکتے تھے ہم اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا، اور یہ قدرت کا جو نظام ہے اس کو اپنے مفاد کے لیے پوری قوم کو استعمال کر لینا چاہیے تھا. کالا باغ ڈیم بن جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جو دوسرے ڈیم ہیں ان کی بھی تیزی سے تعمیر ہو جانی چاہیے تھی. اگر اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو یہ ساری قوم کے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے کہ آئندہ کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ہمارا رویہ مثبت ہونا چاہیے، اور جو اس قسم کی آفات سے نمٹنے کے لیے وسائل چاہیے وہ پہلے سے ہمیں مہیا کر لینے چاہیے. بین الاقوامی امداد جو آتی ہے اس کو ایمانداری سے استعمال کر کے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کرنا چاہیے کہ اس قسم کی آفات کا مقابلہ کر سکیں. بالکل اس وقت درست تو کہہ رہے بے ہیں. بسی کا عالم ہے اور بے تحاشا تباہی ہوئی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی یہ جو ریلیں ہیں جب یہ نچلے علاقوں میں پہنچیں گے تو وہاں بھی بڑی تباہی ہوگی. بالکل صحیح کہہ تو رہے اس ہیں. کے لیے پہلے سے انتظام ہونا چاہیے. اور یہ وقت میں پھر کہوں گا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں. وفاقی درست کہہ حکومت رہے ہیں. بالکل صوبائی حکومت کو تانے دے اور صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو تانے دے
اور اس طرح آپس میں یہ وقت ہے نفرتیں اور مل جل بڑھائیں. کے اس مصیبت کے وقت سے نکلیں, مل جل کے لوگوں کو ریسکیو کریں. بات کی بعد میں دیکھیں گے, لیکن اپنی آنکھیں نہ ہر وقت کھلی ہی رکھیں. بریگیڈیئر فاروق صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. سر سیم کویسچن لیکن اس کا اینگل تھوڑا سا چینج کروں گی. کلائمیٹ چینج کا کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے, ویسے ہمیں تو ہمیشہ ہی ہر چیز کور کے ساتھ دکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور بتانے کی. ریالٹیز تو بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو کہ بعد میں کچھ پتہ چل جاتی ہیں, کچھ کو چھپا دیا جاتا ہے, مٹی پاؤ پروگرام ہو جاتا ہے. سر سیفٹی میئر جو اس وقت لیے جا رہے ہیں, الارمنگ سچویشن ہے, ان سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں بالکل کس طرح سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں نا, ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو اوریجنل یہاں پہ قدرتی نالے تھے جو پہاڑوں سے آتے تھے, وہ اب وہ ان کے ارد گرد اتنی آباد کاری ہو گئی, اتنے نئے سیکٹر کھول دیے گئے اوور دا لاسٹ 30-40 ایئرس کہ وہ بالکل چھوٹے نالے بالکل تنگ ہو کے رہ گئے. تو لہٰذا جب پانی آتا ہے تو وہ تو پھر وہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی یہ جو سیکٹر ہیں ان میں پھر بڑی تباہی مچتی ہے. بیکاز وہ آپ نے تو, اور یہ سی ڈی اے کی حالت ہے. اسلام آباد تو سی ڈی اے میں سپوز ٹو بی ویری ویری ویل آرگنائزڈ اور بڑا کنٹرول ہوتا ہے ان تمام ایسے معاملات میں. ایک دوسرا دیکھیں میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے اگر ہمارے پٹھان بھائی, ہمارے کے پی کے بھائی, قبالی بھائی یہ سن رہے ہیں, او بھائیو اس وقت جو آپس میں وہاں پہ آپ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے. یہ ہمارے اپنے کوئی کرتوت ہیں, گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہم پہ مشکلیں آ رہی ہیں. بار بار لڑ رہے ہیں آپس میں, قبائلی لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اوپر سے وہ خارجی آگے ہوئے ہیں, ٹی ٹی پی والے لوگ آگے ہوئے ہیں, پھر ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, پھر فوج کو آپریشن وہاں کرنے پڑے, ایک ٹوٹل وہاں پہ انارکی, ایک ٹوٹل لالسنس اور انٹرنل جس کو کہتے ہیں کیوس والی صورتحال ہے. جرگے ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں. بھائی آپ نارمل زندگی کی طرف فوکس کر ہی نہیں سکتے وہاں پہ جو ادھر کے حالات ہیں. تو بھائی وہاں کے لوگ بیٹھے ہیں, ماہدین بیٹھے ہیں کہ ہم کیسے اپنے حالات کو نارملائز کریں, امن لے کے آئے وہاں پہ. بھائی یہ ایک دوسرے یہ لشکر بن رہے ہیں, یہ لشکر دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں, فوج پہ حملے ہو رہے ہیں, آپریشن چل رہے ہیں. اور بھائی یہ معاملہ کب تک ایسے چلے گا؟ امن کی بات کریں, امن لے کے آئیں. کہ پھر گورنمنٹ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ بڑا امن کا رول جو ہے پلے کر رہے ہیں. وہ میں پیچھے ویڈیو دیکھا, بڑی تکلیف ہوئی ہے. سی پیک کا جو مین روٹ ہے بٹوین ڈیرہ اسماعیل خان اور آگے, وہاں پہ مین سی پیک روٹ کے اوپر وہ فوجی ہیں, اللہ جانے وہ کون لوگ ہیں, وہ نارمل لوگ نہیں ہیں, گنگناتے پھر رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں. درست کہہ رہے ہیں, میں نے بھی دیکھے وہ ویژول سے ہی کہہ رہے ہیں. بھائی ہم نے اپنا کیا حشر کر دیا ہے, وہ بیٹھ کے سوچے, چاہے پروونشل لیڈرشپ ہے چاہے فیڈرل لیڈرشپ ہے, یہ انا کے مسئلے ختم کرے, یہ رنجشیں ختم کریں, یہ نفرتیں ختم کریں, بیٹھ کے پاکستان کے سوچے. اور کسی طرح کے پی میں قبائلی علاقوں میں یہ ہمارے جو فاروق صاحب سوال میرا تھوڑا سا چپتا ہے, مطلب حکمرانوں کو شاید میرا تھوڑا سا چپتا ہوا سوال ہوگا, لیکن میں چاہوں گی ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے. مسئلے مسائل حل کرنے ہیں. 76-77 سال, 78واں ہم نے یوم آزادی منایا ہے. ہم اتنے سالوں سے ملک کو نازک دور سے تو نکال نہیں سکے. ملک نازک دور میں گیا کیسے یہ کسی نے نہیں بتایا. ہر جانے والی گورنمنٹ کہتی ہے مجھے تو ایسے ہی ملا تھا, ہر آنے والی گورنمنٹ کہتی ہے مجھے تو نازک دور میں دے کے گئی ہے گورنمنٹ. ہوا کیسے, ملک نازک دور میں گیا کیسے, یہ کوئی نہیں بتا رہا. مسئلے ہمیں گنوائے جا رہے ہیں, مسئلوں کے حل کے لیے ان کی ذاتی انائیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے ہمارے سیاستدان ان مسائل کو حل کرنے میں واقعی سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں؟ مجھے پرسنلی میری جو اس وقت سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ان معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے, کوئی چاہتا نہیں ان معاملات کو حل کرنا, تبھی تو ان کی سیاست چلتی ہے. دیکھیں یہی تو افسوسناک صورتحال ہے
کہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ جب دیکھیں کہ کوئی حالات کہیں پہ خراب ہوتے ہیں کسی بھی شعبے میں، سیاستدان آتے ہیں، وہ حالات کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ جناب اس کا حل نکالتے ہیں، وہ اپنا سیاسی مشاورت کرتے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اکٹھے بیٹھ کے جو ہے اس کا حل نکالا جاتا ہے، جمہوری حل نکالا جاتا ہے۔ ہم تو یہاں پہ کچھ اور ہی معاملات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب یہ دیکھیں نا 14 اگست کے جو ابھی سول ایوارڈ دیے گئے ہیں، 14 اگست کے سول ایوارڈ، اس سے زیادہ آپ کے پاس کیا ایگزامپل آ سکتا ہے کہ میرٹ نظر نہیں آ رہا جس طرح کے ہونا چاہیے، آئین کی جو شکیں ہیں کہ یہ کن کو ایوارڈ مل سکتا ہے کن کو نہیں مل سکتا، وہ لگتا ہے اس کی دھجیوں کی گئی ہیں، اور یہ سب آفٹر آل دیر از دا پرائم منسٹر، دیر از دا سولین گورنمنٹ، دیر از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، بھائی ان کی ذمہ داری بنتی ہے، آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، پارلیمنٹ کے قانون انہوں نے پاس کرنے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آئی ایم ایف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ جناب یہ آپ کا نیب جو ہے اس کے احتساب کے نظام کو زیادہ افیکٹو بنایا جائے، یہ 50 کروڑ کی لمٹ آپ نے لگا دی ہے کہ اس سے نیچے نیب پکڑ نہیں سکتی لوگوں کو، تو دیکھنا اٹ از بیکم دا فری فار آل، تو جو پھر جو ڈاکو ہے وہ دنگاتے پھرتے ہیں ملک کے اندر، تو پھر آپ جب پکڑیں گے نہیں لوگوں کو تو آپ مجھے یہ بتائیں احتساب اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا، بڑے لوگ پکڑے نہیں جائیں گے، تو پھر یہ ملک یہی ہوگا نا کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئے، ہم ورلڈ بینک پر ڈپینڈنٹ ہیں، قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں، ہمارا انحصار بیرونی قرضوں کے اوپر ہے یا رول اوورس کے اوپر ہے، یا کوئی ادھر سے کمرشل لون آ گیا، کوئی چائنیز نے کمرشل لون دے دیا، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ تو یہ ذمہ داری پاکستان کے سیاستدانوں کی ہے، لگتا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری سے انہوں نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے جو ہوندہ ہوئے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب، آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ میں سیم کویشچن آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا ہمارا ملک نازک دور میں ہی رہے گا؟ اس کو نکالنے کی کبھی کوشش کی جائے گی، سنجیدہ کوشش، یا کوششیں جو خود کو بچانے کی ہیں، ایوانوں میں آتے ہی خود کو بچانے کے لیے قانون سازیاں کی جاتی ہیں، خود کو بچانے کے لیے اپنے راستے ہموار کرنے کے لیے اپنے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں؟ ملک ایسے ہی چلایا جائے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا، ملک نازک دور میں رہے گا، ہمارے سیاستدان اسی نازک دور سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ جی واقعی صورتحال تو کچھ ایسی ہی ہے اب تک، اور یہ بدقسمتی ہے، سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہم لوگ کہنے کو اسلامی جمہوریہ ہے اور اسلام کے اصولوں کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اپنی عملی زندگی کے اندر، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں مصیبتوں کے اندر بے بسی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، ملک میں اتحاد ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور منصوبہ بندی جو ہے وہ ملکی مفاد کے لیے ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گروہی اور لسانی تعصبات کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندیاں کریں۔ تو ہم نے گناہ کیا کالا باغ ڈیم نہ بنانے کا، وہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اب تو ہمیں اب تو سمجھ آ جانی چاہیے، سمجھ آ جانی چاہیے بریگیڈیئر صاحب، آئیڈیلی جو ضروری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، آئیڈیلی سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن کیا پریکٹیکلی یہ لوگ چاہتے ہیں انہیں سمجھ آ جانی چاہیے؟ بہرحال آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے ناظرین۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب نے مجھے جوائن کیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ آئیڈیلی جیسے میں نے ابھی کہا کہ سمجھ آ جانی چاہیے، بلکہ اتنے 78واں یوم آزادی منا لیا ہے، اور کتنی آزادی چاہیے؟ آزادی ہے، اب اس آزادی کو سنبھالنے ایک رسپانسبلٹی ہے، اس کو سنبھالیں، لیکن کیا ہمیں پریکٹیکلی سوٹ کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھ آ جائے ہمیں اور ہم سمجھ جائیں؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، ہمارے سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں، رولنگ کلاس کی بات کر رہی ہوں، جو ہم پہ حکمرانی کرنے آتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے ایوان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے اپنے کیسز معاف کروا لیتے ہیں، اپنے لیے 400% اور وفاق میں 188% تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں۔ عام آدمی کی 37 سے 37% رہتی ہے، اور بجٹ میں ہمارے سو کالڈ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جناب
عام آدمی کی تنخواہ اتنی کی اتنی ہی رکھی گئی ہے جو بیسک سیلری ہے، لیکن اپنی تو 190 میں بھی گزارا نہیں ہوتا، 1,90,000 میں بھی گزارا نہیں ہوتا، تو وہ تو بڑھانی مقصود ہوتی ہے. جو اس وقت صورتحال ہے، کلائمیٹ چینج تو ہے ہی، لیکن اس کو جو ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے وہ کلائمیٹ چینج کا کور نہیں لے سکتی ہے. ان کو اس کے لیے تیاریاں کرنی پڑے گی. اور کلائمیٹ چینج آج کی بات ہے، بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کلائمیٹ چینج ہے، تو آپ اس کے لیے تیاریاں کیوں نہیں کی ہیں؟ آپ لوگوں نے تیاریاں کریں. جب سارا سر پہ آ کے گر جاتی ہے تب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہاں پہ بھی کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ بھی تیاری کرنی چاہیے تھی. تو پہلے کیا آپ لوگ سوئے ہوئے تھے کہ آپ لوگوں کو اس ملک میں حکمرانی کرنے کے لیے اس لیے بھیجا تھا، حکمران اس لیے بنایا تھا کہ آپ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں، لوگوں کے لیے کچھ کریں، نہ کہ اپنے فائدے ہی دیکھتے رہیں. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.